أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال ولو كنا كارهين. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. ناظرین، رمضان المبارک کے 8 روزے مکمل ہو گئے. آج 9ویں رات ہے. انشاءاللہ ہم آج 9ویں جز پر گفتگو کریں گے. اس کی شروعات ہوتی ہے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے جو ایروگنٹ چیفز تھے، ان کی قوم کے جو سردار تھے، جو لیڈرز تھے، ان سے گفتگو ہوتی ہے، ان سے ڈیبیٹ ہوتا ہے. جو ڈینائرز آف فیتھ ہوتے ہیں، جو حق کو مان کر نہیں دیتے، جو اسلام دشمن ہوتے ہیں، ان کا یہ آسان طریقہ ہوتا ہے، اسٹریٹ اوے ان کی سٹیزن شپ پر سوال کھڑا کرتے ہیں، ان کی شہریت پر سوال کھڑا کرتے ہیں. قوم شعیب کے لوگوں نے بھی یہی کہا کہ ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے یا تمہیں ہماری ملت کی طرف لوٹ کر آنا ہے. شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت بخشی ہے، کیا اب اس کے بعد ہم شرک کی طرف واپس لوٹ کر جائیں؟ اگر ایسا کریں گے تو ایک بہت بڑا ظلم کا کام کریں گے. اس پارے میں جو دوسری بات آئی ہے اور قدر تفصیل سے بیان ہوئی ہے، اور وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ افراد کو بھی اور قوموں کو بھی ایک سائیکل سے گزارتا ہے. ایک طرف ایڈورسٹی آتی ہے، تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں. اس کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ تاکہ لوگ تضرع اختیار کریں، ہمبل بنیں، خدا کی طرف لوٹیں، نرم رویہ اختیار کریں، اپنی اکڑ فوں کی طبیعت کو چھوڑیں اور ترک کریں. اس کے بعد جب لوگ ہمبل نہیں ہوتے، لوگ مشکلات سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اپنی ذات کو سنوارتے نہیں، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ مال و دولت کی فراوانی کر دیتا ہے. یہ بھی ایک بڑی آزمائش ہے کہ مال و دولت کی فراوانی پا کر پھولے نہیں سماتے، ان کے پیر زمین پر نہیں ٹکتے، مزید وہ زمین میں فساد برپا کرنے لگتے ہیں اور یہ کہنے لگتے ہیں کہ وہ جو مصیبت آئی تھی وہ تو وقتی تھی، ہمارے باپ دادا پر بھی اس طرح کے دور گزرے ہیں. پھر اچانک ہم انہیں کسی رات یا کسی دن پکڑ لیتے ہیں، جب انہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، وہ سمجھ بھی نہیں پاتے. جب مشکل کے دور میں ہماری نیا ڈبوئی نہیں گئی تو خوشحالی کے زمانے میں ہمیں کیا نقصان ہو جائے گا، لیکن عین خوشحالی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ لیتا ہے. افراد کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے اور قوموں کے ساتھ بھی یہ سائیکل چلتی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، اس کے ہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے. وہ اپنے بندوں کے معاملے میں بہت ہی حساس ہے، اور اجتماعی معاملے میں اللہ تعالیٰ یہی قوموں کے عروج و زوال کو طے کر دیتا ہے. پھر یہ کہا گیا کہ کبھی بھی آدمی کو مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے کہ جو کچھ وہ نیکی کے کام کر رہا ہے وہ بہت کر رہا ہے. ڈونٹ بی کمپلیسنٹ. کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتے رہو ایمان کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ، اور اپنا تقوی جو کچھ ہے اس کی صورتحال کا جائزہ لو. سورہ اعراف وہ سورت ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قدر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. اس میں بہت سے گوشے ہیں، ان تمام گوشوں پر اللہ تعالیٰ نے روشنی ڈالی ہے. ان میں سے ایک جو حصہ سمجھنے کا ہے پرسنالٹی کے حوالے سے، وہ ہے سیلف امیج. موسیٰ علیہ السلام کو روز اول سے اپنا امیج ویری کلیئر تھا.
وہ بنی اسرائیل میں سے تھے، فرعون کے محل میں پل رہے تھے، لیکن کسی دن بھی انہیں یہ وہم نہیں ہوا کہ وہ رولنگ کلاس کے ہیں۔ ان کی ہمدردیاں ہمیشہ اپنی قوم سے رہی ہیں، وہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتے۔ جب وہ انسپیکٹر کی حیثیت سے شہر میں نکلتے تھے تب بھی ان چیزوں کا وہ جائزہ لیتے تھے۔ اس کے بعد مدین گئے، وہاں بھی انہیں اپنا امیج ویری کلیئر تھا۔ وہ 2 لڑکیاں جو اپنی بکریوں کو رکھے ہوئے کھڑی تھیں ان کی مدد کرتے ہیں۔ واپس جب لوٹ کر آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں نبوت سے سرفراز فرماتا ہے تب بھی اپنا امیج ویری کلیئر ہے، سیلف امیج۔ وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ میں نے ایک قتل کر دیا، اب کیسے میں فرعون کے دربار میں جاؤں؟ وہ مجھ پر گناہ کا الزام رکھیں گے، مجھے ایک سپورٹر چاہیے تاکہ میری گفتگو میں آسانی ہو، مدد ہو۔ یہ سب سیلف امیج کی کلیئرٹی لیڈر کو ہونی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا یہ پہلو اس صورت کے اندر نمایاں ہے۔ دوسرا جو پہلو ہے وہ چیلنجز کو فیس کرنا، مشکلات کو فیس کرنا۔ صرف چیلنجز کو فیس نہیں کرنا ہے بلکہ چیلنجز کو ٹرن کرنا ہے اپورچونٹیز میں۔ موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر مدین کی طرف چلتے ہیں، بہت لمبا سفر، دور کا سفر، کوئی ساتھی نہیں، کوئی پرسان حال نہیں، ساتھ میں کھانے پینے کے اشیاء نہیں، منزل کہاں ہے یہ بھی پتہ نہیں، ایک لق و دق صحرا ہے، جنگل و بیابان سے گزرے چلے جاتے ہیں اور ایک اجنبی مقام پر پہنچتے ہیں، لیکن وہاں اپنی ایک نئی دنیا پیدا کرتے ہیں۔ واپس جب لوٹ کر آتے ہیں مصر میں تو فرعون کے دربار میں جو گفتگو ہوتی ہے، کیسے کیسے سوالات وہ کرتا ہے، طنز کرتا ہے، تمسخر کرتا ہے، چیلنج کرتا ہے، دھمکی دیتا ہے، جادوگروں کو جمع کروا لیتا ہے اور ان کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ رسوا کرنا چاہتا ہے۔ یہ سب چیلنجز آتے ہیں۔ حق کا ماننے والا کبھی ان چیزوں سے حق کا راہی اپنی راہ کھوٹی نہیں کرتا، اپنے راستے پر گامزن رہتا ہے، چلا جاتا ہے اور ان چیلنجز کو وہ اپورچونٹیز میں کنورٹ کر لیتا ہے۔ جادوگروں کے ساتھ جو چیلنج تھا وہ ایک بہترین موقع تھا جادوگروں کو بھی اسلام سے تعارف کرانے کا اور عوام کے درمیان بھی اسلام کا تعارف ہو جائے۔ یہ لیڈرشپ کی دوسری صفت ہے۔ اور تیسری صفت لیڈرشپ کی وہ بھی ہمیں اس صورت کے اندر ملتی ہے۔ وہ کاموں کو کیسے کیا جائے، ٹاسک کو کیسے ڈیلیگیٹ کیا جائے، قوم کے نوجوانوں کو کیسے تیار کیا جائے۔ پبلک ایڈریس انہوں نے کیا، قوم کے موریل کو بوسٹ رکھنا پڑتا ہے، کہیں موریل ڈاؤن نہ ہو جائے، کہیں شکستہ دل نہ ہو جائیں، پست ہمت نہ ہو جائیں، مظالم کو دیکھ کر، پریشانیوں کو دیکھ کر، آزمائشوں کو دیکھ کر بنی اسرائیل گھٹنے نہ ٹیک دیں۔ تو یہ سب کام ایک لیڈر کو کرنا ہوتا ہے تاکہ لوگ دین کی راہ میں ثابت قدم رہیں اور آخرت اورینٹڈ رہیں۔ دنیا میں یہ جو مظالم ہوتے ہیں ان کا تدارک کریں، میٹیگیٹ کریں، لیکن آخرت کو فراموش نہ کریں۔ لیڈرشپ کا یہ تیسرا بڑا کام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کا بھی تذکرہ آیا اور بتایا کہ آپ کا کام ہے نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، اور بنی اسرائیل جن پابندیوں میں جکڑ گئے تھے، خود اپنے آپ پر انہوں نے بہت سی چیزوں کو لاد لیا تھا، وہ زنجیریں کاٹنے کے لیے آپ آئے اور ان کو آپ نے ریلیو کیا، آزاد کیا اس بوجھ سے جس بوجھ تلے وہ دبے جا رہے تھے، لیکن بنی اسرائیل نے ان سب کو نہیں مانا۔ پھر اس کے بعد آئیڈیا آف سیلف پر گفتگو ہوئی ہے جو آج کا ہمارا موضوع ہے۔ آخر میں اس پارے کی یہ بتایا گیا کہ جو کپلز ہوتے ہیں ان کی سائیکالوجی کا ذکر کیا۔ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے سے قریب آتے ہیں، پھر مرد اپنا ایک قیمتی سامان عورت کے حوالے کرتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے ڈیولپ کرتا ہے، اس خطرے کو ڈیولپ کرتا ہے اور اس سے ایک بچہ بنا دیتا ہے۔ اس میں انسان کا اپنا کوئی رول نہیں ہوتا۔ میاں بیوی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں
کہ پروردگار ہمیں بھلا چنگا بچہ دے، صلاحیت والا بچہ دے، ایسی ایسی صفات کا بچہ دے۔ جب اللہ تعالیٰ اولاد سے نواز دیتا ہے تو لوگ شرک کرنے لگتے ہیں اور اس اولاد کو دوسرے کے مرہون منت مانتے ہیں، دوسروں کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ فلاں کے صدقے سے، فلاں کی دعا سے اور فلاں کے نظر عنایت سے یہ اولاد ہمیں ملی ہے۔ اس سائیکالوجی کا بھی تذکرہ کیا کہ جب ضرورت پڑتی ہے تو خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں اور جب چیز مل جاتی ہے تو خدا کو فراموش کر دیتے ہیں۔ جنگ بدر کے واقعے پر یہ پارہ ختم ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں آج کا جو اسپیشل موضوع ہے۔ کل جیسے میں نے بتایا کہ جو واقعہ آدم و شیطان کا تھا اس کا ریپلیکا ہماری زندگیوں میں ہم پاتے ہیں، اسی طرح آج جس واقعے پر ہم بات کر رہے ہیں یہ بھی قصہ میرا ہے، یہ بھی قصہ آپ کا ہے، اور میں اور آپ اور ہم سب روزانہ اس کشمکش سے گزرتے ہیں۔ کوئی فرد ایسا نہیں ہے جس کی زندگی اس کشمکش سے پاک ہو۔ وہ کیا چیز ہے اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ وہ موضوع ہے آئیڈیا آف سیلف، ہماری ذات کا شعور، انسانی شخصیت کا شعور۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کی حیثیت پر ہم نے پارہ نمبر 1 میں گفتگو کی، اب انسان کی شخصیت پر گفتگو کریں گے، دی آئیڈیا آف سیلف پر بات کریں گے، اور سورہ نمبر 7 آیت نمبر 175 سے 179 تک یہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کی شروعات ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، انہیں اس شخص کا واقعہ سناؤ جسے ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا۔ اب مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ کون شخص ہے، بلعام بن اور دیگر لوگوں کا نام لیا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ ہم سب کا واقعہ ہے جو بیان کیا گیا ہے۔ میٹافورک لینگویج میں ایک قصہ، ایک واقعہ بیان ہوا ہے، اور میٹافور دراصل اس لیے ہوتے ہیں، تمثیل اس لیے ہوتی ہے کہ لوگ اس تمثیل میں اپنے آپ کو پہنچائیں اور غور و فکر کریں کہ کہیں یہ میری تو تصویر نہیں ہے، کہیں یہ میرا واقعہ تو نہیں ہے جو بیان کیا گیا ہے۔ ہم نے اسے آیات کا علم عطا کیا تھا۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اسے توڑ کر وہ بھاگ نکلا، اس سے باہر وہ نکلا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا۔ جب اس نے رسہ توڑا لیا، جب وہ دائرے سے باہر نکل گیا، جب وہ پابندیوں کو اتار پھینکا، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور وہ گمراہ ہونے والوں میں سے ہو کر رہا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے تھے کہ ان آیتوں کے ذریعے وہ بلندیوں کا سفر کرے، لیکن ہوا کیا؟ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ زمین کی طرف جھکتا چلا گیا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور خواہشات نفس کی اتباع میں لگ گیا۔ ایک ایک لفظ بہت امپورٹنٹ ہے، اس پر آگے میں بات کروں گا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، یہ شخص کتے کی طرح ہو گیا۔ اس کی مثال کتے کی سی ہے۔ ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، یعنی یہ کہ کتا اسے اگر چھوڑ دو تب بھی وہ زبان لٹکائے رہتا ہے، اور اگر اسے دھتکارو تب بھی وہ زبان لٹکائے رہتا ہے، اسے پیار کریں تب بھی اس کی وہی حالت ہے، اسے جھڑکی دیں تب بھی اس کی وہی حالت ہے۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، سناؤ ان کو واقعہ تاکہ یہ اپنی حالت پر غور کریں۔ یہ جو میں نے پہلے کہا کہ یہ واقعہ اس لیے سنایا گیا کہ انسان اپنے آپ پر غور کرے۔ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، بہت بری مثال ہے اس قوم کی جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائے۔ وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، کسی پر نہیں اپنی جانوں پر یہ لوگ ظلم کرتے ہیں۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے
وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت سے انسان ایسے ہیں جنہیں ہم نے پیدا کیا، بعض لوگوں نے ترجمہ کیا، بعض لوگوں نے کہا کہ جو اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم ہی کے لیے بنائے گئے ہیں۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ ہم نے انہیں دل دیے مگر اس سے وہ سوچنے سمجھنے کا کام نہیں لیتے، ہم نے انہیں آنکھیں دی مگر اس سے حق وہ دیکھتے نہیں، ہم نے انہیں کان دیے مگر اس سے وہ حق بات سنتے نہیں۔ اولئک کالانعام، یہ جانور ہی بلکہ اس سے زیادہ گئے گزرے ہیں، اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگ ہیں۔ انسانی زندگی کی پوری تصویر ان چند آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کھینچ کر رکھ دی۔ اس پر ہم گفتگو کے آخر میں اور تفصیل سے بات کریں گے۔ ان آیتوں میں جو پنہاں راز ہے، ان آیتوں میں جو موجود سبق ہے، وہ ہم انشاءاللہ آخر میں ڈرا کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آئیڈیا آف سیلف، اس کو سمجھ لیں۔ یعنی فلاسفرز کے درمیان ہمیشہ سے یہ سوال زیر بحث رہا کہ انسان کی حیثیت کیا ہے، انسان کی شخصیت کیا ہے، واٹ ڈز اٹ مین ٹو بی اے ہیومن بینگ، انسان ہونے کا مطلب کیا ہے۔ یہ فلسفے کا مرکزی نقطہ رہا ہے جس پر لوگوں نے گفتگو کی ہے ہر زمانے میں، اور لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ مائنڈ اینڈ باڈی کا ریلیشن شپ ہے، یہاں تک وہ پہنچے، لیکن اس کو بھی وہ واضح نہیں کر سکے۔ مائنڈ کو بھی آج تک سائیکالوجسٹ کلیئرلی بتا نہیں سکے کہ مائنڈ سے مراد کیا ہے۔ کچھ اندازے ہیں، کچھ مطالعہ ہیں، کچھ تحقیقات ہیں، لیکن اس کی ریالٹی تک بھی انسان نہیں پہنچ سکا۔ رینے ڈیکارٹس جو فرانس کا فلاسفر گزرا ہے، میتھمیٹیشین گزرا ہے، وہ قریب تک آیا، لیکن اس نے بھی انسان کو یہ بتایا کہ چونکہ وہ عقل سے نوازا گیا ہے، اس کے پاس عقل ہے، تو وہ سپریم ہے، وہ اپنی زندگی کا راستہ خود طے کر سکتا ہے، اسے کسی خدا کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ اس نے امام غزالی وغیرہ کا بھی مطالعہ کیا ہے۔ ایک ٹونیشین آتھر نے لکھا ہے کہ ڈیکارٹس کی لائبریری میں جو پیرس میں ہے، وہاں اس کی کتابوں کو اٹھا کر انہوں نے دیکھا، اس میں اس نے امام غزالی کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، اور کئی جگہ اس نے نوٹس لکھے ہیں۔ ایک جگہ تو اس نے لکھا ہے کہ دس شوڈ بی اڈاپٹیڈ ان آور میتھڈالوجی، یہ نقطۂ نظر کو ہمیں لینا چاہیے، لیکن اس کی تحریر میں وہ نقطۂ نظر نہیں پا سکتے۔ تو ہیومن بینگ کیا ہے، اس کو فلاسفرز نہیں سمجھ سکے دور جدید کے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان کا جو یونیکنس ہے، یونیکلی ریشنل بھی ہے، اور ایک سول کے ساتھ، ایک روح کے ساتھ دنیا میں آیا ہے۔ یہ جو کمبینیشن ہے، اس کو مس کرنے کے نتیجے میں جتنی تحقیقات آج کے زمانے میں سائیکالوجسٹ نے کیے ہیں، وہ سب ون سائیڈڈ ہی، اس لیے کہ انہوں نے روح کا انکار کیا۔ انسان کو انہوں نے جانوروں کی طرح ایک جانور سمجھا، سوشل اینیمل سمجھا، اور اس کی جو روحانی کیفیت ہے اسے انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ حالانکہ روحانیت اس کے جسم پر اور اس کے مادی ضرورتوں پر حاوی ہے اور غالب ہے۔ یہ اسپریچولیٹی کا انکار کرنے کا نتیجہ ہوا، اور یہ معلوم نہیں کر سکے کہ انسان دراصل آگے جو بڑھتا ہے وہ وجہ کیا ہے، وہ ڈیزائرز نہیں ہے، ایک ریشنل پروسیس سے جس سے انسان زندگی بسر کرتا ہے۔ یہ آئیڈیا نہیں ہونے کے نتیجے میں صرف خواہشات کو انہوں نے مرکزی نقطہ بنایا اور کہا کہ انسان خواہشات کی اتباع میں زندگی بسر کرتا ہے۔ اسلام کا جو نقطہ نظر ہے، ابھی جو ہم نے آیتیں پڑھی، اس میں معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک فری ول عطا کیا، آزاد مرضی عطا کی۔ وہ چاہیں تو راہ راست پر آ سکتا ہے، اور چاہے تو وہ نیچے کی طرف جھک سکتا ہے۔ یہ جو فری ول کا آئیڈیا ہے،
یہ فری ویل کا آئیڈیا ان لوگوں نے کھو دیا، جس کے نتیجے میں سائیکالوجسٹ نے آئیڈیا آف سیلف، انسانی ذات، انسانی شخصیت کے بارے میں جتنی باتیں بتائیں وہ دو میں سے ایک ہیں، یا تو انہوں نے انسان کو مشین سے تعبیر کیا، یا انہوں نے انسان کو گاڈ لائک بنا دیا، وہ اپنا خدا آپ ہے۔ یہ دونوں غلط تصورات ہیں انسان کے بارے میں۔ ہم انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کریں گے اس پر۔ میں نے کہا کہ جو فلاسفرز انسان کو سپریم اس کی عقل کی وجہ سے مانتے ہیں، وہ اسے اپنا خدا آپ بنا دیتے ہیں۔ ڈاروین ہو، سگمنڈ فرائیڈ ہو، یا دیگر جو بایولوجسٹ اور سائیکالوجسٹ گزرے ہیں، انہوں نے انسان کو ایک مشین کی شکل میں سمجھا ہے، ایک مشین کی حیثیت سے اسے دیکھا ہے۔ 1930 سے 1955 کے آس پاس میں سائیکالوجسٹ نے انسان کو مشین ہی سے تعبیر کیا، یہ لفظ زیادہ استعمال ہوا۔ 55-60 کے بعد کمپیوٹر کا لفظ استعمال ہونے لگا، چونکہ کمپیوٹر دنیا میں آ چکا تھا، تو ہیومن مائنڈ از سم تھنگ لائک اے کمپیوٹر کہا جانے لگا۔ اور کمپیوٹر کی جیسے پروگرامنگ ہو جاتی ہے ویسے انسان کی پروگرامنگ ہوتی ہے، ایدر ان کے پیرنٹس پروگرامنگ کرتے ہیں یا ماحول ان کی پروگرامنگ کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں انسان عمل کرتا ہے۔ تو مشین ہی کی صورت میں انہوں نے دیکھا۔ تو مین ایک آل نوئنگ، آل جسٹ ایک کانسیپٹ ہے، اور دوسرا کانسیپٹ یہ ہے کہ انسان کا بیہیویئر انوالنٹری ہے اور وداؤٹ اینی کانشیس ایفرٹ انسان زندگی بسر کرتا ہے، پری ڈیٹرمنڈ ہے اور ایک راستے پر چلا جاتا ہے، مشین کی طرح ہے، کمپیوٹر کی طرح ہے۔ میں سائیکالوجیکل ٹرمز کو استعمال کیے بغیر آسان زبان میں آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا کہ انسانی شخصیت، انسانی ذات کے بارے میں 4 تصورات ہیں، 3 موجودہ دور کے تصورات ہیں اور اسلام کا اپنا ایک تصور ہے۔ میں نے جیسے کہا کہ آسان زبان میں مجھے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ پہلا تصور ہے سگمنڈ فرائیڈ جیسے لوگوں کا۔ وہ انسان کو ایک انجن کی شکل میں دیکھتا ہے، اسٹیم انجن۔ اسٹیم انجن میں آپ دیکھتے ہیں کہ انجن جو آگے جاتی ہے وہ اسٹیم کی وجہ سے ہے۔ ایک طرف آگ ہوتی ہے، دوسری طرف پانی ہوتا ہے، اور آگ اور پانی سے انجن نہیں چلتی بلکہ انجن چلتی ہے اس بھاپ سے۔ وہ جو انرجی ہے فرائیڈ کے نزدیک انسانی زندگی جو ہے وہ ٹوٹلی سیکسول انرجی پر موقف ہے۔ انسان کا جو سیکس ہے، اس کا جو جذبہ ہے، اسی سے اس کی پوری زندگی چلتی ہے۔ یہاں مجھے موقع نہیں ہے تفصیل میں جانے کا کہ وہ مقدس رشتوں کو بھی جنسی جذبے سے دیکھتا ہے، شاعر کی شاعری کو، آرٹسٹ کی پینٹنگ کو، ہر چیز کو وہ جنسی نقطہ نظر ہی سے دیکھتا ہے۔ اور اس نے انسانی شخصیت کے 3 لیولز بتائے یا 3 ایلیمنٹس بتائے۔ ایک اس میں اڈ ہے۔ اڈ کا مطلب ہے نفس امارہ یا خواہشات نفس یا انسٹنکٹ یا آرزو۔ یہ آرزو انسان کے زور آور ہوتے ہیں، اس سے مطالبے کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کی ضروریات کی تکمیل ہو اور فوری تکمیل ہو۔ یہ اڈ ہے، انسٹنکٹ کا لیول ہے۔ اور اس کے اوپر ایگو ہے جو اس کا ریشنل مائنڈ ہے، وہ کہتا ہے کہ راستہ نکال کے دے گا وہ۔ اور اس کے اوپر ایک سپر ایگو ہے۔ سپر ایگو اس کا مورل بینگ ہے، ایک اس کا فزیکل بینگ ہے یا اینیمل بینگ ہے، ایک اس کا جو پارٹ ہے وہ ریشنل بینگ ہے، ایک اس کا پارٹ ہے وہ مورل بینگ ہے۔ تو انسان جیسے ہی کسی برائی کی خواہش کرتا ہے تو سپر ایگو جو اس کا اخلاقی حصہ ہے وہ دونوں میں تصادم ہوتا ہے، لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور کہتا ہے کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو بیچ میں ایگو آتی ہے، جو انا ہے وہ آتی ہے، اور ریشنل ہے اس کا انداز، وہ راستہ بیچ میں نکال کر دیتی ہے۔ یا یہ ہے کہ ایگو کا طریقہ ایک یہ بھی ہے، یعنی جسے ہم انا کہتے ہیں، اس کا ایک طریقہ ہے کہ بہت سی خواہشات کو ریپریس کر دیا جاتا ہے، چھپا دیا جاتا ہے، دبا کر رکھا جاتا ہے، اور یہ چھپی ہوئی خواہشات انسان کی باہر نکلتی ہیں سلپ آف دا ٹنگ سے، باہر نکلتی ہیں آرٹ میں اور پینٹنگ میں، اور باہر نکلتی ہیں جب بھی موقع ملے انسان اپنی خواہش کی تکمیل کر لینا چاہتا ہے۔ تو پوری انسانی زندگی کو
وہ جنسی ضروریات، جنسی خواہشات اور اس کی تکمیل کے حوالے سے دیکھتا ہے۔ چونکہ اس نے کھلم کھلا خدا کا انکار کیا، اس لیے اس نے ساری زندگی کو بس ایک جانور کی زندگی کی حیثیت سے دیکھا، اور وہ کہتا ہے کہ وہ دفاعی میکینزم، جو ڈیفنس میکینزم ہے، اس کے نتیجے میں ایٹ کے بہت سے کام پس پردہ چلے جاتے ہیں، اور جب موقع ملتا ہے ایٹ اپنی خواہش پوری کر لیتا ہے۔ یہ ایک تصور ہے جو پوری طرح سے مشین کا تصور ہے۔ دوسرا جو تصور ہے وہ بیہیویرسٹ سائیکالوجسٹ نے دیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ انسان جو کچھ ہے وہ اس کا بیہیویئر ہے، اور اس کا جو بیہیویئر ہے اس کی لرننگ ہے۔ جو کچھ اس نے سیکھا وہ کرتا ہے۔ اگر اس کا بیہیویئر بدلنا ہو تو لرننگ کو بدل دیجئے، لرننگ بدلے گا تو بیہیویئر بدل جائے گا۔ اس کے جو طور طریقے ہیں، اسکنر نام کے ایک سائیکالوجسٹ نے اسے جانوروں پر آزمایا، اور وہاں سے ڈرائیو کر کے اس نے انسانوں پر اپلائی کیا، ایکسٹراپولیٹ کیا ان ایکسپریمنٹس کو۔ اور اس کا یہ کہنا ہے کہ انسان دراصل جو کچھ فنکشن کرتا ہے بالکل آرڈرلی کرتا ہے، یعنی اس نے بھی انسان کو مشین بنا دیا۔ اور وہ آرڈرلی اس لیے کہ اسے جیسے سکھا دیا جاتا ہے، جیسے آپ گھروں میں جانور پالتے ہیں، انہیں جس طرح سے سکھا دیا جاتا ہے اس طرح سے ان کے اٹھنے کا وقت ایک ہوتا ہے، ان کے کھانے کا ایک وقت ہوتا ہے، ان کی حاجت براری کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر چیز کے لیے وہ ایک آرڈر کے پابند ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح انسان بھی ہے، جو کچھ اس نے سیکھا وہی کرتا ہے۔ گویا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک روبوٹ ہے، وہ ایک مشین ہے۔ یہ دوسرا تصور ہے۔ اب ہم آتے ہیں تیسرے تصور پر۔ یہ دونوں تصورات نے ڈی ہیومنائز کر دیا انسان کو، یعنی اس کی انسانی حیثیت کو گم کر دیا، جانور بنا دیا، مشین بنا دیا۔ تو اس لیے ایک تھرڈ گروپ آف سائیکالوجسٹ پیدا ہوئے جنہیں ہیومنسٹ کہا جاتا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ انسان جو ہے وہ عقل رکھتا ہے، جیسے میں نے بتایا کہ وہ اپنی راہ متعین کر سکتا ہے اور سیلف ایکچولائز کر سکتا ہے، اور اس کے اندر بے پناہ صلاحیتیں اور قوتیں موجود ہیں۔ وہ اپنا سیلف امیج بنائے، وہ اپنے سیلف پر توجہ دے، وہ اپنے سیلف کو ڈیولپ کرے۔ سیلف ہی سب کچھ ہے، سیلف گویا ایک معنوں میں خدا ہے، اور اسی کی پوجا ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں بہت سے نقصانات ہیں جو آج یہ جو ہیومنسٹ تھیوری ہے، اس کے نتیجے میں انسان جب اپنی ذات کو مرکز بنا لیتا ہے تو نارسسسٹ ہو جاتا ہے، نرگسیت اس کے اندر آ جاتی ہے، اپنی محبت اس کے اندر بہت پیدا ہو جاتی ہے۔ نئی نسل کے لوگوں کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ان کا فون کھولیں گے تو وہاں جو ہے آپ کو پکچر ملے گا، خود ان کی تصویر ملے گی، ان کے کمرے میں دیکھیں گے آپ انہی کی تصویریں ہر طرف ملیں گی۔ گویا یہ نارسسزم ہے کہ انسان اپنے آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اور وہی سب کچھ ہے، اس کی خواہش سب کچھ ہے، اس کی مرضی سب کچھ ہے، اس کے بعد ہی دوسروں کا مقام آتا ہے۔ یہ جو تھیوریز ہیں شخصیت کے بارے میں، اس نے انسانوں کو نارسسسٹ بنا دیا، اس نے انسانوں کو فری لمٹ کر دیا، یعنی کوئی لمٹ نہیں ہے، لمٹ لیس بنا دیا۔ اس کے نتیجے میں سیلف امپرومنٹ کے چکر میں انسان آگے بڑھتا ضرور ہے، لیکن الٹیمیٹ یہ ہے کہ اس کے اندر بے شمار خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایکسٹریم سیلف لو، نارسسزم، سیلف ڈسیپشن، اس طرح کی چیزیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ انسان اینٹی ریلیجیس ہو جاتا ہے، خدا کا انکار کرتا ہے، امپلسیو ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ آج کی نسل ہے، ہر چیز اسے فوری چاہیے، ہر چیز اسے لذیذ چاہیے، صبر اس کے پاس موجود نہیں ہے۔ وہ ہر چیز کو خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے، کسی آزمائش سے نہیں گزرنا چاہتا، ایگو سینٹرک ہو جاتا ہے۔ یہ سب اس کے مسائل ہیں۔ آخر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کا جو تصور ہے، آپ اپنے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جو پکچر، جو ڈرائنگ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اس میں اسلام کا نقطہ نظر آتا ہے۔ یہ تینوں نقطہ نظر غلط ہیں۔ انسان کو مشین سمجھنا، انسان کو سمجھنا کہ جو سکھا دیا جائے گا وہ عمل کرے گا، یا انسان کے بارے میں یہ سمجھنا کہ اس کی ذات ہی اصل ہے، اپنی ذات کے لیے وہ جیتا ہے، یہ سب غلط ہیں۔ اسلام کا تصور یہ ہے کہ انسان کو آپ ایک پلین پر تصور کریں، اور اس پلین میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اور بنایا تو دو کمپوننٹ میٹیریل اس کے اندر رکھ دیے، اور دونوں میٹیریل، ایک طرف روح
اور ایک طرف مٹی سے جسم کو بنایا۔ جیسے ہی ہم لفظ روح سنتے ہیں تو ہمارا ذہن اوپر کی طرف جاتا ہے، جیسے ہی لفظ مٹی ہم سنتے ہیں ہمارا ذہن نیچے کی طرف جاتا ہے۔ اب ہماری پوری زندگی اسی کشمکش میں گزرتی ہے۔ روح کے تقاضے ہیں جو انسان کو اوپر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، مٹی سے یہ جسم بنا ہے، مٹی کے تقاضے ہیں جو انسان کو نیچے کی طرف لے جاتے ہیں۔ مٹی کی تمام ضروریات، جسم کی تمام ضروریات، خواہ وہ خوراک کی ضروریات ہو، وہ پانی ہو، وہ کپڑے ہو یا گھر ہو یا زندگی کی دیگر ضروریات ہوں، ان سب کا ساز و سامان اللہ تعالیٰ نے مٹی کے اندر رکھ دیا۔ وہ کہا کہ جاؤ مٹی میں تلاش کرو اور اپنی مٹی کی جو حیثیت ہے، اپنا جو میٹیریل بینگ ہے، اس میٹیریل بینگ کا سارا ساز و سامان زمین سے تلاش کر کے لے آؤ۔ دوسری طرف روح ہے، روح کا سامان ہم کریں گے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ آسمان سے وحی آتی ہے، یہ روحانی غذا ہے۔ ان آیتوں میں بتایا گیا کہ اوپر لے جانے کے کچھ ایلیمنٹس ہیں اور نیچے لے جانے والے کچھ ایلیمنٹس ہیں۔ ایک ایک لفظ پر آپ مارک کر کے پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ نفس امارہ دیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو، وہ چاہتا ہے کہ انسان کو نیچے کی طرف لے جائے، وہ چاہتا ہے کہ خواہشات کی تکمیل ہو۔ نیچے لے جانے والے ہوا ہوتے ہیں، ہوا کا اپوزٹ ہدا ہے۔ عربی میں ہوا کہتے ہیں خواہشات نفس کو۔ نفس امارہ ڈیمانڈ کرتا ہے، خواہشات نفس اسے نیچے کی طرف لے آتے ہیں۔ اور ایک اور ایلیمنٹ ہے جو اسے نیچے کی طرف کھینچتے ہیں، وہ ہے شیطان، جس پر ہم 2-3 دن پہلے گفتگو کر چکے ہیں۔ تو ایک شیطان ہے جو انسان کو نیچے لانا چاہتا ہے، ایک ہوائے نفس ہے جو انسان کو نیچے لے آنا چاہتے ہیں، اور نفس امارہ ہے جو بار بار برائیوں کی تاکید کرتے رہتا ہے۔ یہ خواہشات آرزو کی جگہ یا خواہشات جو ہے دل کی جگہ اٹیک کرتے ہیں، اور شیطان ہے جو مائنڈ کی جگہ اٹیک کرتا ہے اور انسان نیچے کی طرف چلا جاتا ہے۔ قرآن نے بتایا کہ کتے کی مثال ہے، کتا ہمیشہ یا تو وہ پیٹ کا بندہ ہوتا ہے یا سیکس کا بندہ ہوتا ہے، زبان لٹکائے رکھتا ہے اور چلتے ہوئے وہ ناک سے سونگتے ہوئے چلتا ہے، اور اتنا حریص ہوتا ہے کہ پیٹ بھرا ہوا ہو تب بھی وہ ایک بڑے مردہ لاش کو دیکھے گا تو رک جائے گا اور کھانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اسے آپ اے سی والے کار میں بٹھائیں تب بھی اس کی صورتحال وہی ہے، اور اگر دھوپ میں اسے چھوڑ دیں کھلا تب بھی اس کی صورتحال وہی ہے، وہ نفس کا بندہ ہوتا ہے۔ تو انسان بھی جب ہوائے نفس اور شیطان کی اتباع کرتا ہے اور نفس امارہ کے راستے پر چل پڑتا ہے تو نیچے کی طرف جاتا ہے، اور قرآن نے جیسے کہا کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، سب سے نیچی جگہ چلا جاتا ہے، جانوروں سے بھی نیچے ہو جاتا ہے انسان۔ ایسی ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ شیطان بھی شرما جائے، اور آخرکار اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دوسری طرف اوپر لے جانے والے ایلیمنٹس ہیں، نفس لوامہ ہے جو اسے کہتا ہے، ملامت کرتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، تمہیں اوپر کی طرف جانا چاہیے، اوپر کی طرف جانا چاہیے۔ ایک طرف ہوا کے مقابلے میں ہدا ہے، خدا کی شریعت ہے، خدا کا کلام ہے، خدا کی کتاب ہے جو انسان کو اوپر کی طرف لے جاتی ہے۔ اور ایک کشمکش، جد و جہد انسان کرتا ہے، اور جہاد مع النفس، ہمیشہ اسے کشمکش کرنی پڑتی ہے۔ جب تک وہ جہاد مع النفس نہیں کرے گا، اپنے نفس سے نہیں لڑے گا، وہ اوپر کی طرف نہیں جاتا۔ جب وہ ہدایت کی پیروی کرتا ہے اور اپنے آپ کو ٹھیک رکھنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ ایک دم اونچے مقام پر پہنچتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں نفس مطمئنہ، اطمینان والی روح اس کی ہو جاتی ہے، اطمینان والا نفس اس کا ہو جاتا ہے، اور آخرکار اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ پوری کشمکش انسانی زندگی کی، جس میں آپ نے دیکھا کہ انسان صرف میٹیریل بینگ نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک اسپریچویلٹی ہے، اور اس کی اسپریچویلٹی کو گرو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف زمانوں میں کلام الہی کو بھیجا، اور آخر مرتبہ اس نے کتاب قرآن کو بھیجا۔ یہ ہماری روحانی ترقی کا سامان کرتے ہیں۔ ہماری جو شخصیت ہے، ہمارا جو سیلف ہے، وہ سیلف ان دو چیزوں سے بنا ہوا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم اپنی زمین کی ضروریات کی تکمیل میں لگا دیں پوری زندگی، بلکہ کشمکش کر کے ہمیں اوپر اٹھنا پڑتا ہے۔ زمین کی ضروریات کو ہم چھوڑ سکتے ہیں،
اور زمین کی مشکلات کو ہم برداشت کر سکتے ہیں، زمینی زندگی کے نقصانات کو ہم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اوپر والی زندگی، روحانی زندگی، جنت کی زندگی اور نفس مطمئنہ بننے کے راستے میں ذرا برابر ہم نقصان برداشت نہیں کر سکتے، اور مسلسل ہمیں اپنے آپ سے کشمکش کرنا پڑتا ہے اور اوپر کی طرف جانا پڑتا ہے۔ رمضان بہترین موقع ہے اپنے نفس کا جائزہ لینے کے لیے، اس کشمکش کا جائزہ لینے کے لیے اور دیکھنے کے لیے کہ روزانہ ہم ہوائے نفس کی کتنی اتباع کرتے ہیں، خدا کی کتنی اتباع کرتے ہیں، ہم نفس امارہ کی کتنی سنتے ہیں، نفس لوامہ کی کتنی سنتے ہیں، ہم شیطان کی کتنی پیروی کرتے ہیں، اس سے لڑنے کے لیے کتنی جد و جہد کرتے ہیں۔ الٹیمیٹلی جب ہم رات میں سوتے ہیں تو اس وقت ہماری صورتحال کیا ہوتی ہے کہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ والی مثال ہوتی ہے، یا یہ ہے کہ نفس مطمئنہ والی مثال ہوتی ہے۔ یہ کشمکش کا جائزہ لینے کا یہ مہینہ ہے، اور جائزہ لے کر جو کچھ ہوا اسے فراموش کر کے توبہ کر کے ایک نئی زندگی کی شروعات کریں، اور ہر دن ہم دھیرے دھیرے اوپر کی طرف جائیں، اور جس دن فرشتہ آ کر ہماری روح قبض کرے اس دن ہمارا سفر اوپر کی طرف ہو تو ہم کامیاب ہو گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔